ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شیعہ رافضی نے صحیح بخاری شریف کی 2 روایات پر اعتراض کیا ہے اور ان روایتوں کو منقطع، ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا اعتراض پیش کریں گے اور اس کے اعتراض کا جواب پیش کریں گے۔ پہلے آپ دیکھیے کہ وہ شیعہ رافضی کیا کہتا ہے۔ اس نے عنوان قائم کیا، بخاری کی باطل روایات، مردوں کو گالی مت دو وغیرہ۔ آگے لکھتا ہے، یہ کوئی سید ابو ہشام نجفی نامی آدمی، کہ ناصبیوں نے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب کو پوشیدہ رکھنے کے لیے مختلف اصول وضع کی ہیں۔ یہ تو قارئین سامعین آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ لوگ اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے، ان سے اپنا بغض دکھانے کے لیے اہل بیت کا نام استعمال کرتے ہیں، جس طرح اس رافضی نے یہاں پر کیا ہے۔ آگے لکھتا ہے، اور صاف ستھری سند میں بھی کوئی نہ کوئی عیب نکالنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، آگے کہ مگر جب بات بخاری کی روایات کی آ جائے تو یہ گروہ اپنے ہی بنائے ہوئے تمام اصول اپنے ہی قدموں سے روند ڈالتے ہیں۔ آگے پھر صحیح مسلم کے مقدمہ کی کچھ عبارتیں پیش کی ہیں، اور آگے چل کر یہ رافضی لکھتا ہے، ایک طرف تو سند کو دین میں شمار کرنا اور دوسری طرف بے سند روایات کو بھی دین شمار کرنا، بلکہ ان بے سند روایات کے منکر کو منکر حدیث، ملحد وغیرہ وغیرہ القاب سے نوازنا، یہ اس گروہ کے ذہنی مریض اور اندھے مقلد ہونے کی دلیل ہے۔ آگے پھر کہتا ہے، ایسی ہی 2 روایات کا ذکر اس مختصر مضمون میں کیا گیا ہے جو بے سند ہیں مگر ناصبیوں کے یہاں دین میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کا منکر حدیث، ملحد وغیرہ کے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ آگے اس نے پھر صحیح بخاری کی 2 روایتیں پیش کی ہیں، اور ان دونوں روایتوں پر بنیادی اعتراض ایک ہی ہے۔ یعنی رافضی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ سند کو دین کا نام دیتے ہیں اور دوسری طرف بے سند روایات کو اپنے دین کا حصہ بناتے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ اس طرح یہ لوگ ذہنی مریض ہیں، اندھے مقلد ہیں وغیرہ۔ چلو آئیے جی روایت کو دیکھتے ہیں۔ یہ پہلی روایت ہے اس کی پیش کردہ۔ اس میں آپ دیکھیں، آدم، شعبہ، اعمش، عن مجاہد، عن عائشہ، یہ جو واسطہ ہے عن مجاہد عن عائشہ، آپ اس کو غور سے دیکھ لیں۔ آگے چلیے، آگے پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے رافضی کا اعتراض سنیے۔ کہتا ہے کہ جیسا کہ سند میں ذکر ہے کہ عائشہ سے روایت کرنے والا مجاہد ہے، ہمارے علم میں اس روایت کو مجاہد کے علاوہ کسی نے بھی عائشہ سے روایت نہیں کیا، اور مجاہد نے عائشہ سے کچھ بھی نہیں سنا۔ اس امر کی وضاحت ائمہ اہل سنت نے بھی کی ہے، جو علل حدیث میں بھی اپنی مثال آپ سمجھے جاتے ہیں۔ پھر اس نے کچھ اہل سنت ائمہ کے حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ اچھا جی، اس نے بنیادی اعتراض اس پر کیا کیا ہے کہ اس روایت کی سند میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرنے والا مجاہد راوی ہے، اور مجاہد کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سماع نہیں ہے، لہذا یہ روایت منقطع ہے وغیرہ، جیسا کہ اس نے آگے یہ بات لکھی بھی ہے۔ آگے کہتا ہے کہ اس صورت میں یہ روایت منقطع ہیں جن سے استدلال باطل ہے۔ اب یا تو یہ کہ بخاری کو علت کا علم نہیں تھا جو اس نے منقطع روایات کو متصل سمجھ لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے خود اپنی نقل کردہ روایت کا ہی علم نہ ہو، اس کی تصحیح کا کیا اعتبار؟ یا یہ کہ سند کے منقطع ہونے کا علم تھا مگر اس کو مخفی کر کے خیانت کا مرتکب ہوا۔ ہم اس رافضی سے کہنا چاہتے ہیں کہ نہ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے ناواقف تھے، اور نہ ہی آپ نے کسی حق بات کو چھپا کر خیانت کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ اس پر اعتراض کرنا یہ تمہاری جہالت اور غباوت ہے، جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ آخر میں لکھتا ہے کہ دونوں روایت باطل و مردود ہیں۔ ہم الحمدللہ بھی آپ کے سامنے ثابت کریں گے کہ دونوں روایات بالکل صحیح ہیں، اور اس شیعہ رافضی کا اعتراض بالکل
باطل ہے۔ اس نے اعتراض کی بنیاد اس بات پر قائم کی ہے کہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے، حالانکہ اس کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی متصل روایت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے بیان کیا عثمان بن ابی شیبہ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا جریر نے، اور وہ روایت کرتے ہیں منصور بن معتمر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے۔ ہر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر دونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔ عروہ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ 4، اور ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا۔ روایت کا نمبر ہے 4253۔ اگلی روایت سنیے جی، وہ حضرت امام مجاہدی فرماتے ہیں ثم سمعنا استنان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتے ہیں پھر ہم نے، کس نے؟ یعنی حضرت امام مجاہد اور عروہ جو دونوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے گھر میں مسواک کرنے کی آواز سنی، اور پھر حضرت عروہ نے ان سے پوچھا کہ اے ایمان والوں کی ماں، آپ نے سنا یا نہیں؟ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے جس میں سے رجب میں کیا تھا۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ 4254 نمبر یہ روایت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنا ہے۔ تو صحیح بخاری شریف کی یہ واضح روایت موجود ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت ہے۔ لہذا رافضی کا یہ کہنا کہ امام بخاری کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا سماع ہے یا نہیں ہے، یا پھر انہوں نے اس کی علت کو مخفی رکھ کر خیانت کا ارتکاب کیا، نہ، حضرت امام بخاری کو پتہ تھا، ان کے پاس متصل روایت موجود تھی، اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی طرح کی کوئی بے اصولی نہیں کی، بلکہ اپنے مضبوط علم کے مطابق، چونکہ ان کے علم کے مطابق سماع ثابت تھا، اس لیے آپ نے ان کی روایات کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ دوسرا والا سنیے جی، یہ ہمارے سامنے سنن نسائی کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، حدیث نمبر 227۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی محمد بن عبید نے، وہ فرماتے ہم سے بیان کیا یحییٰ بن زکریا نے، اور وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ الجہنی سے۔ موسیٰ الجہنی کہتے ہیں کہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک برتن لایا گیا، میں نے اس میں 8 رطل پانی کی سمائی کا اندازہ کیا، تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں حدثتنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بمثل ھذا۔ کتنی واضح روایت موجود ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات سنی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع کیا ہے، لہذا حضرت امام مجاہد حضرت عائشہ سے سماع کا انکار کرنا بالکل غلط ہے۔ اگلا حوالہ سنیے، جس طرح اس نے چند ائمہ کے حوالہ جات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو چونکہ یہ روایت نہیں پہنچی تھی، لہذا وہ اپنی اس تحقیق میں معذور ہیں، ان کو معذور ہیں، ان پر کوئی کسی طرح کا اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر ان کے سامنے یہ صحیح متصل روایت آتی تو وہ ضرور حضرت امام مجاہد کے سماع کے قائل ہوتے، تو وہ مجتہد تھے، انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سامنے یا رافضیوں کے سامنے روایت موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا انکار کرنا بالکل باطل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 43 ہے۔ حضرت امام مجاہد کے تذکرے میں وہ فرماتے ہیں وقال علی بن المدینی رحمہ اللہ، کہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملاقات کی ہے، وقد سمع من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو یاد رہ گیا، ابن قطان کا قول تو نظر آ گیا۔ تہذیب التہذیب مشہور ترین کتاب کے اندر آپ کو حضرت امام بخاری کے استاد
حضرت امام بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے بندے، ان کے زمانے کے علل کے امام ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نظر کیوں نہیں آیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مجاہد کی صحابہ کرام کی جماعت سے ملاقات ثابت ہے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات سنی ہیں۔ آگے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، قلت وقع التصریح بسمائه منها عند ابی عبداللہ البخاری فی صحیح۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے سماع کی حضرت عائشہ سے تصریح موجود ہے، کہاں پر؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کے اندر، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے روایت بیان کر چکے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی وہ روایت ہے، اور سنن نسائی کی روایت ہے، اور بہت سارے ائمہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا سماع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، لہذا جو روایتیں عن مجاہد عن عائشہ کے طریق سے صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، وہ تمام روایات بالکل صحیح اور متصل ہیں۔ رافضی شیعہ کا ان پر اعتراض کرنا بالکل باطل ہے۔